السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 177۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ولکن البر من آمن، لیکن نیکی اس شخص کی ہے جو ایمان لایا اللہ پر جو ایمان لے آیا۔ اللہ پر ایمان لانے کا معنی کہ اللہ کے ساتھ شریک کوئی نہیں، اللہ اپنے تمام افعال اور اپنی ذات اور اپنی صفات کے اندر وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذاتی طور پر نہ عطائی طور پر۔ اس نے اپنی صفات نہ کسی کو دی ہیں اور نہ کسی کے پاس ہیں۔ یہ ہے اللہ پر ایمان لانے کا مطلب۔ والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان۔ آخرت کے دن پر ایمان کا مطلب کہ مرنے سے لے کر جنت جہنم میں جانے تک جتنے احوال ہیں، عذاب قبر ہے، حشر ہے، قبر سے اٹھایا جانا ہے، ترازو ہے، جہنم ہے، پل صراط ہے، یہ جتنی چیزیں ان سب کو ماننا، ان پر ایمان رکھنا، یہ سب کا سب آخرت کے اندر آتا ہے۔ والملائکہ، فرشتوں پر ایمان کا مطلب یہ اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ کے بندے ہیں، ان کا اللہ پر کوئی زور نہیں ہے۔ ہاں وہ اللہ سے سفارش کرتے ہیں، اللہ چاہے قبول کرے، اللہ چاہے نہ کرے، رب اپنی مرضی کا مالک ہے۔ والنبیین، نبیوں، والکتاب، اور کتابوں پر ایمان۔ کتابوں پر ایمان سے مطلب یہ ہے کہ اللہ نے 4 کتابیں اتاری اور صحیفے اتارے۔ ہمارے اوپر قرآن مجید پر عمل کرنا لازم ہے، باقی 3 کتابوں پر صرف ایمان رکھنا لازم ہے۔ ان پر عمل کرنا بھی لازم نہیں، پڑھنا بھی نہیں، بلکہ منع ہے ان کو پڑھنا بھی اور ان پر عمل کرنا بھی۔ صرف قرآن پڑھنا ہے اور صرف قرآن پر عمل کرنا ہے۔ پہلی کتابوں پر صرف یہ یقین رکھنا ہے کہ جو اللہ نے اتاری تھی وہ برحق ہیں۔ آج جو موجود ہیں ان پر ہمارا ایمان نہیں ہے۔ ہمارا ایمان اس تورات انجیل زبور پر ہے جو اللہ نے اتاری تھی، کیونکہ آج کی تورات انجیل زبور تحریف شدہ ہے، اس میں تعریف ہو چکی ہے۔ والنبیین، نبیوں پر ایمان۔ نبیوں پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ تمام انبیاء بشر تھے، اللہ کے بندے تھے، اللہ سے مانگتے تھے، انہیں بھوک پیاس لگتی تھی، انہیں خوشی غمی ملتی تھی، وہ سوتے تھے، وہ تھکتے تھے، انسانی جو عوارض ہوتے ہیں وہ ان کے اوپر آتے تھے، انہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا بھی کیا، ماؤں کے پیٹوں سے نکلے، پھر اسی طرح وہ پھلے پھولے، ہاں، اور ان کے اوپر وفات بھی آئی، موت بھی آئی ان کے اوپر، ہاں، وہ درجے میں، فضیلت میں اللہ کے بعد ساری مخلوقات سے افضل ترین جو ہستیاں وہ انبیاء ہیں۔ یہ ہے نبیوں پر ایمان لانے کا مطلب۔ وہ مشکل کشا نہیں تھے، حاجت روا نہیں تھے، مختار کل نہیں تھے، علم غیب نہیں جانتے تھے، دلوں کے راز نہیں جانتے تھے، بگڑی نہیں بنا سکتے تھے، اور اپنی مرضی سے کچھ نہیں، وہ رب کے محتاج تھے، رب کے فقیر تھے، رب کے بندے تھے، اس کی عبادت کرنے والے تھے۔ اپنی بندگی کی طرف، خود کو پکارنے کی طرف، اس کی دعوت دینے کے لیے وہ نہیں آئے تھے، وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دینے کے لیے آئے تھے۔ یہ ہے انبیاء پر ایمان لانے کا مقصد، اور ان کی تعلیمات کو مانا جائے، یہ ہے انبیاء پر ایمان لانے کا مقصد۔